इस वीडियो में हम कुछ मिसालें देखेंगे जिनसे हमें जीडीपी के अखराजात या एक्सपेंडिचर सिस्टम का बेहतर अंदाजा होगा। वैसे तो जीडीपी गिनने के काफी तरीके हैं, लेकिन जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, अगर हम जीडीपी को एक्सपेंडिचर तरीके से निकाल रहे हों तो हम कहते हैं कि जीडीपी निकालने के लिए हम हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन, फर्म्स की इन्वेस्टमेंट, हुकूमती खर्चे और नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क होती हैं, इन चार चीजों को जमा कर देते हैं। तो अब हम इन सारे जुमलों या स्टेटमेंट्स या मनाजिर को देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जीडीपी पर क्या असर होगा और एक्सपेंडिचर तरीके में हम इनको जीडीपी की गिनती में कैसे शामिल करेंगे। तो अब पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। गुजरांवाला की एक पंखे बनाने वाली फैक्ट्री जिसका नाम कंट्री फैंस है, अपनी फैक्ट्री के लिए एक मशीन खरीदती है जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है और ये मशीन पाकिस्तान ही के शहर टेक्सिला में बनी है। तो अब हमारे पास एक फर्म है कंट्री फैंस और उसने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है। इस मशीन को इस्तेमाल करके कंट्री फैंस अपनी फैक्ट्री में पंखे बनाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्री फैंस के इस मशीन में पैसे इन्वेस्ट करने से पाकिस्तान की जीडीपी में इजाफा होगा। और ये इजाफा कितना होगा? ये इजाफा 50 लाख रुपए का होगा। और ये हम किस कैटेगरी में गिनेंगे? ये हम इन्वेस्टमेंट के खाते में गिनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कंट्री फैंस के टेक्सिला से मशीन खरीदने से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में 50 लाख रुपए का इजाफा हुआ और इस इन्वेस्टमेंट के इजाफे से मुल्क की जीडीपी 50 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीडीपी का एक हिस्सा है। अब हम अगले मंजरनामे को देखते हैं। बट लॉजिस्टिक्स, जो कि लोगों को गाड़ियां किराए पर देती है, उन्होंने पाकिस्तान में बनी 2 नई गाड़ियां खरीदी हैं ताकि कस्टमर्स को नई गाड़ियां दी जा सकें। इन गाड़ियों की मार्केट वैल्यू है 60 लाख रुपए। अब यहां भी पहले मंजर वाली ही बात हो रही है। एक पाकिस्तानी फर्म ने पाकिस्तान में ही बनी गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट की है और जाहिर है कि ये गाड़ियां बट लॉजिस्टिक्स ने मुस्तकबिल में फायदा उठाने की गर्ज से खरीदी हैं। तो उनके इस इकदाम से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में 60 लाख रुपए का इजाफा हुआ और ऐसे ही पाकिस्तान की जीडीपी में भी 60 लाख रुपए का इजाफा हो जाएगा। तीसरे मंजर की बात करते हैं। अब एक और ट्रांसपोर्ट कंपनी जिनका नाम पलवशा कार्स है, वो भी लोगों को गाड़ियां किराए पर देती है। वो 80 लाख रुपए खर्च करके 2 नई गाड़ियां खरीदती है, लेकिन ये दोनों गाड़ियां जापान में बनी हैं। अब यहाँ क्या बात अलग हो रही है? यहाँ भी पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट के खाते में तो इजाफा हो रहा है, क्योंकि बिल आखिर एक पाकिस्तानी फर्म ने 2 गाड़ियों में 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। तो इन्वेस्टमेंट का हमारा खाता ऊपर जाएगा, लेकिन क्या उसके नतीजे में जीडीपी का नंबर भी ऊपर जाएगा? यहां हमारी नजर जाएगी नेट एक्सपोर्ट्स के खाते की तरफ। नेट एक्सपोर्ट्स में मुल्क की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का फर्क दिख रहा होता है, यानी हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अब क्योंकि पाकिस्तानी फर्म ने मुल्क के बाहर से यानी जापान से 2 गाड़ियां खरीदी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 80 लाख रुपए है, तो इस फर्म ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो की, इन्वेस्टमेंट का खाता तो 80 लाख रुपए से बढ़ गया, लेकिन साथ ही साथ इस खरीदारी से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में भी 80 लाख रुपए का इजाफा हो गया है। यानी नेट एक्सपोर्ट्स का जो खाता है उसमें इस इकदाम से 80 लाख रुपए की कमी हो जाएगी। तो अब पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट का खाता 80 लाख रुपए से बढ़ जाएगा और नेट एक्सपोर्ट्स का खाता 80 लाख रुपए ही से कम हो जाएगा।
اس کا مطلب یہ ہے کہ پلوشا کارز کی ان 2 گاڑیوں کی خریداری سے پاکستان کی جی ڈی پی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم جی ڈی پی کی تعریف یاد کریں تو ہمیں یہ بات فطری بھی لگے گی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جی ڈی پی کی گنتی میں صرف وہ چیزیں شامل کرتے ہیں جو ملک کی حدود کے اندر پروڈیوس کی گئی ہوں، اور یہ 2 گاڑیاں پاکستان کی حدود میں نہیں بلکہ جاپان میں پروڈیوس کی گئی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے منظر پر۔ ایک جاپانی ٹرانسپورٹ کمپنی شنگ شو لاجسٹکس پاکستان میں بنی 2 گاڑیاں جن کی مارکیٹ ویلیو 40 لاکھ روپے ہے اپنے کسٹمرز کے لیے خریدتی ہے۔ اب یہاں پچھلے منظر کا بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ یہاں یہ ہوگا کہ یہ پیسہ تو جاپانی فرم نے خرچ کیا ہے اور انہوں نے جاپان میں کاروبار کرنے کے لیے خرچہ کیا ہے، تو یہ انویسٹمنٹ تو ہے لیکن یہ پاکستان کی جی ڈی پی کے انویسٹمنٹ کے کھانے میں نہیں بلکہ جاپان کے انویسٹمنٹ کے کھانے میں جائے گا۔ لیکن پاکستان کے ایک کھاتے پر اس کا اثر ضرور ہوگا، اور وہ ہے نیٹ ایکسپورٹس۔ ایک طرح سے پاکستان نے یہ 40 لاکھ روپے کی گاڑیاں جاپان کو ایکسپورٹ کی ہیں۔ ایکسپورٹ میں 40 لاکھ روپے کے اضافے کا مطلب ہے کہ اب پاکستان کا نیٹ ایکسپورٹس کا کھاتا 40 لاکھ روپے سے بڑھ جائے گا، اور اس طرح پاکستان کی جی ڈی پی میں بھی 40 لاکھ روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کیونکہ یہ دونوں گاڑیاں جو اب استعمال تو جاپان میں ہوں گی، پروڈیوس پاکستان کی حدود میں ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ اکانومی میں ہاؤس ہولڈ کہلائے گا، جس کا نام راکا پوشی ہے، وہ کنٹری فینس جو کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پنکھے بنانے والی فرم ہے، اس فرم کے یعنی کنٹری فینس کے 10,000 شیئرز خرید لیتا ہے جن کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے۔ اب اس سے جی ڈی پی پر کیا فرق پڑے گا؟ روایتی طور پر تو ہم کہیں گے کہ راکا پوشی نے ایک طرح سے انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن اکنامکس کی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ ایک طرح سے کنٹری فینس کے شیئرز نے صرف ہاتھ بدلے ہیں، یعنی صرف ان کا مالک بدلا ہے۔ اس خریداری سے ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ملک میں کوئی نئی پروڈکشن ہوئی ہو۔ جی ڈی پی کی گنتی میں انویسٹمنٹ کا مطلب وہ خرچہ ہوتا ہے جو فرمز نے کیپٹل خریدنے کے لیے کیا ہو، جس سے فرم کو مستقبل میں کوئی فائدہ ہو، اور اکثر یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم محسوس کر سکیں، اور ایسی چیزوں کو ہم فزیکل کیپٹل کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ سافٹ ویئر وغیرہ جیسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راکا پوشی کے اس خرچے سے جی ڈی پی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلے منظر میں ہم کہتے ہیں کہ ایک فرم پلوشا کارز نے کنٹری فینس کے 10,000 شیئرز خرید لیے جن کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ خرچہ تو ایک فرم نے کیا ہے، اور فرم کے خرچوں کو ہم انویسٹمنٹ کہتے ہیں، تو کیا اس کو بھی ہم انویسٹمنٹ کہیں گے؟ میرے خیال سے آپ اتفاق کریں گے کہ اس کو ہم اکنامکس کی زبان میں انویسٹمنٹ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں بھی پلوشا کارز نے کچھ نیا نہیں خریدا بلکہ وہ تو صرف کسی اور سے کنٹری فینس کے شیئرز خرید رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان میں کچھ نیا نہیں بن رہا، اسی لیے جی ڈی پی کی گنتی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب ہم اگلا منظر دیکھتے ہیں۔ ملک میں ایک ویلفیئر پروگرام کے ذریعے پاکستان کی حکومت ایک بزرگ شہری کو 20,000 روپے دیتی ہے۔ اب ہمیں فوراً یہ خیال آئے گا کہ یہ تو حکومت کا ایک خرچہ ہے، تو اس رقم کے خرچے سے ایک طرح سے جی ڈی پی میں جو حکومتی خرچے کا کھاتا ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایسے میں جی ڈی پی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ حکومت کے صرف وہ خرچے جی ڈی پی میں اضافہ کرتے ہیں جو کہ حکومت کوئی چیز یا سہولت یعنی گڈ یا سروس خریدنے کے لیے خرچ کرتی ہے۔ لیکن یہاں تو حکومت سیدھا سیدھا اپنے پاس سے ایک رقم ایک شہری کو دے رہی ہے، ایسے میں جی ڈی پی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسے ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی
اس رقم کے خرچے سے پاکستان میں کوئی نیا گڈ یا سروس تو پروڈیوس نہیں ہو رہا۔ تو یہ کافی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب ہم اگلا منظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں حکومت کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بزرگ شہریوں کو رقوم دینے کے لیے ایک سافٹ ویئر خریدا ہے، اور اس کو بنوانے میں حکومت کا 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہے۔ اب حکومت کے اس اقدام سے کیا جی ڈی پی پر کوئی اثر پڑے گا؟ ایک طرح سے حکومت نے یہاں ایک سروس یا سہولت خریدی ہے، اور ایک طرح سے تو ہم سافٹ ویئر کو کوئی گڈ یا چیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پتے کی بات یہ ہے کہ اس منظر میں حکومت نے کسی گڈ یا سروس کو خریدنے کے لیے خرچہ کیا ہے۔ تو اب جی ڈی پی کے حکومتی اخراجات کے کھاتے میں اس اقدام سے 5 لاکھ روپے کا اضافہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جی ڈی پی میں بھی 5 لاکھ روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ حکومت کے اس اقدام سے ملک میں 5 لاکھ روپے کی ایک نئی چیز پروڈیوس ہوئی ہے۔ تو یہ تھے کچھ مناظر جن کی مدد سے ہم نے جی ڈی پی کے ایکسپینڈیچر طریقے کو مزید سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا۔